الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قربانی جو کہ قریب سے قریب تر آ رہی ہے، تو اس حوالے سے بے شمار مسائل آپ دوسرے علماء کرام سے بھی سنتے ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے میں قربانی کے 10 مسائل جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے اہم مسائل ہیں جو ہمیں اکثر و بیشتر پوچھنے پڑتے ہیں، تو اس سے ہمیں علماء کی رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ثواب ہے، ایک سنت عمل بھی ہے، مستحب بھی کہا گیا ہے، دونوں طرح سے آتا ہے۔ یعنی جس نے قربانی کرنی ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ ہے جو صحیح مسئلہ ہے، جس نے قربانی کرنی ہے اور وہ ان 10 دنوں میں عید کی نماز تک ناخن اور بال نہیں کاٹتا تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ یعنی ایک قربانی کرنے کا ثواب اور ایک اللہ رب العزت 10 دن رکنے کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس بندے کے پاس قربانی نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ 10 دن ناخن اور بال نہ کاٹے، اللہ رب العزت اس بندے کو اس کے بدلے میں قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ حاجیوں سے مشابہت بھی ہے، اس کی بھی برکت اور رحمت حاصل ہوگی۔ حالت احرام میں، کیونکہ حاجی نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ بال کاٹ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے سر سے جوں بھی نکال کر نہیں مار سکتا، تو یہ ان سے مشابہت ہو جائے گی، تو وہ قربانی کا ثواب اور اس کی بھی برکتیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو اس کی قربانی پر حرج واقع نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ اس کے لیے پھر وہ اس قربانی کا ثواب نہیں ہے، لیکن جانور والی قربانی کا ثواب اس کو ضرور ملتا ہے۔ دوسرا سوال، لوگ کہتے ہیں قربانی میں نہیں کرتا، میں اس کے پیسے کسی بیوہ کو دے دیتا ہوں، کسی غریب کو دے دیتا ہوں، یہ مہنگائی کا ماحول ہے تو میں کسی کو راشن لے کر دے دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھے اعمال ہیں، یہ کرنے چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، لیکن قربانی کو آپ کہیں کہ میں اس کی جگہ یہ کر دوں، نہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن اور جو بقیہ 2 دن، ان 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے جو کوئی اور عمل ہے نا، وہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی خون بہانا یہ رب کو بہت زیادہ پسند ہے، یعنی اس رب کی بارگاہ میں خون بہانا، جانور ذبح کرنے والا جو اس انداز سے راہ خدا میں خیرات کرنا جو ہے، وہ یہ جو عمل جو ہے یہ رب کو بہت زیادہ پسند ہے، بجائے دوسرے اعمال کے۔ ثواب ہے ان کا، کرنا چاہیے، لیکن قربانی کی آڑ میں یہ نہیں ہے۔ قربانی ہی کرنی پڑے گی، یہ اسلامی ایک شاعر ہے اور وہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ ہندو، وہاں جو مسلمان رہتے ہیں، ہندو تو گایوں کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا اسلام وہاں پر ختم کر دے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے میرا جو ایک تشخص ہے، اسلامی تشخص، وہ برقرار رہنا چاہیے۔ وہاں بھی قربانی کرو، وہ اگرچہ اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن تم قربانی کرو، اس کو ذبح کرو۔ تو یہ کسی غریب کو نہیں دے سکتے، ہاں اس علیحدہ طور پر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن قربانی کی جگہ وہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا مسئلہ، جس طرح آج کل بیماری آئی ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک سادہ سا اصول ہے فقہ کے اندر کہ ہر ایسی چیز، کمی یا کوتاہی جو جانور کے اندر پائی جائے، جو عیب تصور کی جائے، جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں فرق آ جائے، جانور سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ان فوائد میں کمی آ جائے، یا جانور کے نقصانات بڑھ جائیں، تو وہ عیب ہے، تو عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے، اگر وہ گوشت کے اندر ایسے جراثیم پیدا کر دیتی ہے جو کھانے والے کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ جانور
اس کی قیمت تو 50,000 تھی، لیکن اس کی وجہ سے اس کی قیمت 20,000 ہے، تو اس کا مطلب ہے لوگ جو بیوپاری لوگ ہیں اس کو عیب سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے، لہٰذا دوسرا جانور قربان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4، بعض بندے جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اپنے جانور کی گردن الگ کر دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور کی قربانی حرام ہو گئی یا درست نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، گردن الگ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، قربانی درست رہتی ہے، ٹھیک ہے، بس وہ کھال کے اندر یعنی کہ کھال کی قیمت میں فرق پڑ جاتا ہے، بقیہ قربانی کے پر اثر نہیں پڑتا، قربانی ویسے ہی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، جانور کا سٹیٹس لگانا۔ بعض لوگ جانور کا سٹیٹس لگاتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے اور نماز ادا کیجیے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آؤ، یہ نہ بتانے کے لیے آؤ امام مسجد کو کہ میں نمازی ہوں، یا لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے کہ میں نمازی ہو گیا ہوں، نہیں، رب کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح قربانی کسی کی نیت پر اعتبار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اچھی لوگوں کی نیت ہو کہ وہ لوگوں کو ایک خیرات کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ کرتے ہوں، لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہے۔ لوگ اپنے جانور کی پبلسٹی کرنے کے لیے یا اپنی ریاکاری کے لیے کہ دیکھو میں 20 لاکھ روپے کا جانور ذبح کر رہا ہوں، میں 2 لاکھ کا، میں 5 لاکھ کا، تو یہ ایک ریاکاری ہوتی ہے جو کہ درست نہیں ہے، تو سٹیٹس نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کو گھر میں رکھ کے اس کی خوب دیکھ بھال کریں، حفاظت کریں کہ یہ کل محشر کے دن میری سواری بنے گی پل صراط سے گزرنے کے لیے، تو اس کو صحیح طریقے سے پال کر بس اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے تو اللہ کے حوالے کریں، اس کی لوگوں کو بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، کیا امام مسجد کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ تنخواہ کی مد میں دیتے ہیں، جی اس مہینے کی تنخواہ قاری صاحب ہم آپ کو کھالیں دیں گے، اور وہ جتنے کی بھی ہو جائیں، 50,000 کی ہو جائیں یا 20,000 کی یا 10,000 کی، وہ آپ کا نصیب، اس طرح سے دینا حرام ہے تنخواہ کی مد میں، بطور تحفہ کے، ایک تحفہ سمجھ کر تو وہ ہم دے سکتے ہیں۔ جس طرح گوشت تحفہ دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہر امیر غریب سب کو دیا جا سکتا ہے، اسی طرح قربانی کی کھال امیر کو بھی دی جا سکتی ہے، غریب کو بھی، اور اس کے ساتھ اگر امام مسجد کو بطور تحفہ کے دینا چاہیں تو آپ بطور تحفہ کے دے سکتے ہیں، اور وہ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ بعض لوگ مادہ جانور لے آتے ہیں، گائے ہو گئی، بکری ہو گئی، یا بھیڑ ہو گئی، اونٹنی ہو گئی، 8-10 دن پڑے تھے تو اب اس کا دودھ نکل رہا ہے، تو کیا وہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں؟ یا یہ بعض نشین کا قطعاً استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لے لیا قربانی کرنے کے لیے، اب جانور کا جو سب کچھ ہے نا، جو کچھ بھی اس میں سے جو فائدہ حاصل ہوگا تو وہ اللہ کی راہ میں ہی استعمال ہوگا، ذاتی استعمال میں نہیں آ سکتا، لہذا وہ جو جانور دودھ دے رہا ہے اس جانور کا دودھ آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، کسی مظلوم کو دے دیں، ضرورت مند کو، نہیں اگر اس کو بیچتے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت صدقہ کریں، یا مسجد کسی کی بھی ضرورت مند کو، فقیر، مسکین، بیوہ، یتیم بچوں کو آپ ان کو دیں، ذاتی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کے اوپر سواری کرنا یا اس سے کوئی اور منفعت لینا یہ جائز نہیں ہے، وہ ذاتی منفعت نہیں لے سکتے آپ، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ کی رضا میں استعمال ہوگا۔ نمبر 2، کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کا شامل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کسی بندے نے عقیقے کرنے ہیں تو وہ ایک جانور لے آتا ہے، تو مثال کے طور پر اس نے 6 عقیقے کرنے تھے، اس کے اوپر قربانی فرض ہے، تو اس نے ایک حصہ قربانی کا رکھ لیا اور 6 اپنے بچوں کے عقیقے کے حصے رکھ لیے، تو وہ درست ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ عقیقے کا مقصد بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، ذاتی استعمال نہیں ہوتا، تو قربانی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، تو لہذا قربانی کے جانور میں عقیقے کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، مسجد کو کھال دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی، اگر مسجد کو آپ کھال دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی کوئی ضرورت ہے تو آپ بیچ کر بھی قیمت دے سکتے ہیں، کھال بھی دے سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے، کیوں؟ یہ ایک نفلی صدقہ ہے، واجبی صدقہ نہیں، یعنی زکوٰۃ، فطرانہ یہ نہیں دے سکتے،
عشر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہ نفلی صدقہ ہے، یہ ہر امیر فقیر کو جس طرح دیا جا سکتا ہے اسی طرح مسجد کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، قبرستان کی مرمت کے لیے دینا۔ قبرستان کے لیے جگہ چاہیے، 4 دیواری بنانی ہے، قبرستان کے اندر لائٹنگ کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اہل محلہ نے کہا کہ ہم جتنی کھالیں ہوں گی وہ جمع کر کے، وہ بیچ کے، وہ 4 دیواری ہے، کوئی بھی سہولت ہم نے لے کے آنی ہے تو ہم کھالیں بیچ کر لے آئیں گے، تو ٹھیک ہے۔ قبرستان کی مرمت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے قبرستان وہ کھالیں جو ہے وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 10 ایسے مسائل ہیں جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 مسئلوں کے اوپر صحیح انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔